اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک بزم فکر خادم الفقراء میاں آدم شاہ کلورو عباسی شہید انٹرنیشنل، بزم فکر قائد ملت اسلامیہ شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یار جنگ انٹرنیشنل، بزم فکر سلطان الواعظین مولانا سید مرتضیٰ ید اللہ انٹرنیشنل، بزم فکر 10 راز قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو بانی بین الاقوامی صنعتی نمائش پاکستان 1951 شاہی باغ پشاور اور نمائش کراچی، فقیر منچ صحافی مولانا سید شہاب الدین ید اللہ انٹرنیشنل، صدر آل پاکستان دائرہ میڈیا فیڈریشن، سینئر نائب صدر مجلس قائد اعظم پاکستان کراچی ڈویژن، جوائنٹ سیکریٹری انجمن فلاح بہبود دائرہ کراچی ایکشن کمیٹی، نگراں اعلیٰ دائرہ میڈیا شہداپور پاکستان ضلع سانگڑ، نگراں اعلیٰ انجمن فلاح بہبود دائرہ کراچی کمیونٹی ہال، نگراں اعلیٰ مسجد دائرۃ الاسلام مہدویہ دائرہ خادم الفقراء میاں نصیر محمد کلورو عباسی شہید قائد ملت اسلامیہ نواب بہادر یار جنگ دائرۃ الاسلام چوک، مرکزی شاعرہ میجر انور شمیع عباسی شہید، UC 10 مصطفیٰ آباد مصطفیٰ بھٹو کالونی نام ٹاؤن کراچی، CUMC نیوز HD وقت TV پاکستان خادم ملت خادم۔ اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ ہائی کورٹ کی حدود میں موجود دانیال مرتضیٰ سے مخاطب ہے، آپ کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ اگر آپ لوگوں نے اپنے اس بہنوئی کی جگہ مجھے عزت دی ہوتی اور ان جیسے لوگوں کے ساتھ مل کر جو میرا گھر بگاڑنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، یہ آپ کے خالو کی بھی خواہش تھی اور سب سے پہلا مشورہ اسی نے دیا تھا اور اپنی بیوی کے سامنے دیا تھا۔ آج بتا رہا ہوں آپ کو، آپ دیکھ لیجئے کتنی غلیظ زبان استعمال کی۔ وہ کہتا آپ لوگوں کو بھلے برا کہوں، میں تو برا کہہ ہی نہیں سکتا، نہ میرے ماں باپ کی تربیت، نہ اللہ رسول کی تربیت، نہ میرے مرشدین کی تربیت کہ اپنے ماں باپ کو میں قادیانی کہہ دوں۔ یہ ان کی تربیت ہے کہ آج یہ لوگ اپنے ماں باپ کو قادیانی کہہ رہے ہیں اپنی جانیں بچانے کے لیے۔ اب شہادتوں کی داستان رقم کی ہے برصغیر پاک و ہند میں۔ میاں مصطفیٰ گجراتی کے دائرے سے تعلق ہے فاتح دربار اکبری، تو میں اپنے بزرگوں کا نام مٹا دوں، ابوالکلام آزاد کی تاریخ کو غلط ثابت کر دوں کہ جنہوں نے ہمارے کردار و عمل پر کہا کہ دائرے کے محدودوں کا کردار و عمل ایسا تھا جیسے عرش معلیٰ سے زمین کی طہارت کے لیے فرشتے اتر آئے ہوں۔ میں نے اپنے میجر جنرل کو کہا کہ میں آپ لوگوں کے سسٹم کا حصہ بن کر کہ اپنی تاریخ کو داغدار کر دوں کہ یہ تمہارا بہنوئی ہے سگا اور تمہارے لیے کیا الفاظ استعمال کر رہا ہے، لیکن تم لوگوں نے مل کر کے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج جو عزت پاکستان میں مجھے حاصل ہے، اگر تم میں کسی کو حاصل ہو تو مجھے بتاؤ۔ تو آج جو اس نے غلیظ زبان استعمال کی، اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں، ورنہ اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ ایسے الفاظ استعمال کر سکے۔ اور پھر حق آپ لوگوں نے کھایا نا یار، میں نے تو نہیں کھایا اس کا حق۔ اگر بہنوں کا حق کھایا تو آپ لوگوں نے کھایا، میں نے تو اپنی بیوی کا حق مانگا ہی نہیں۔ میں نے کہا بیوی چاہے تو بھائیوں سے حق مانگے، میرا کیا تعلق یار اس معاملے سے؟ میرے والد تھوڑی تھے یار، میری بیگم کو چاہیے نا تم سے حق لے بھائیوں سے۔ جب میری بیوی نہیں مانگ رہی اور یہ بغیرت مجھ سے کہہ رہا تھا ہمدان کے گھر میں بیٹھ کے کہ یار حق دلواؤ مجھے، میں نے کہا بھائی میں ان چکروں میں پڑتا ہی نہیں ہوں، فقیر آدمی ہوں، میرا گھر اوپر بن رہا ہے، مجھے ضرورت تھوڑی ہے، میں تو کرائے پہ رہتا ہوں۔ پھر یہ اپنا بھول گیا اوقات کہ باپ کی زندگی میں باپ کے گھر پہ قبضہ کیا اس نے نہیں کیا، تو یہ ہمیں شریعت سکھائے گا۔ اپنے بھائیوں کو نکال دیا، ان کو کیا دیا ہوگا؟ اپنا مکان بھی نہیں خرید سکتے، کرائے پہ رہیں گے ہمیشہ اس کے بعد۔ اس کی تو بہن بھی نہیں ہے، ایک ہی ہے وہ، اس کو دینا ہے اگر کچھ دے دے تو، وہ بھی کھا گیا ہے اور دوسروں کے لیے کہہ رہا ہے کہ بہنوں کا حق کھا گئے، الٹا چور کوتوال کو ڈاکے۔ تو بھائی اس کو سمجھاؤ۔ اب یہ پتہ ہے کون سے کیس میں جا رہے ہیں؟ ایک تو آرٹیکل 6 جو ہمارے خانہ کعبہ، روضہ رسول، پرچم پاکستان، اکابرین تحریک پاکستان کی جو بے حرمتی مسلسل یہ کر رہے تھے، بڑی مشکل سے رگڑے میں آئے ہیں۔ تو میں نے DIG صاحب کو کہا اگر آپ نہیں کٹوا سکتے ہو تو میں آرمی چیف سے کٹوا دوں۔ آرٹیکل 6 کے تحت جائیں گے۔ اور ابھی جو حالیہ
جو کانفرنس ہوئی ہے مذہبی حوالے سے، تو وہاں جو وفاقی وزیر نے جو شک بتائی ہے وہ بھی ان پہ لاگو ہوتی ہے. 153 ہے مذہبی منافرت. اس کی جرت دیکھو کہ ابھی بھی مجھے قادیانی کہہ رہا ہے. یہ سب ریکارڈ ہو گیا ہے، یہ فیس بک پہ جائے گا، اور یہ سب 153A میں بھی جائیں گے. آرٹیکل 6 بھی ان پہ لگواؤں گا، اور 153A بھی. ڈی آئی جی صاحب کو کہہ دیا میں نے کہ اگر آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ڈی ایس پی ڈرتے ہیں، آئی جی ڈرتا ہے. آئی جی بھی سہولت کار ہے ان کا، ڈی جی رنجن کا سہولت کار ہے. تو پھر مجھے آرمی چیف سے بولنا پڑے گا نا اپنے باس سے، جو قربانی دے کے آیا ہوں، اپنی نوکری چھوڑ کے آیا ہوں آرمی کے لیے. میرے کو بکاؤ مال ہوں کیا؟ میں امریکہ کے آگے سرنڈر نہیں کیا، اس کے آگے سرنڈر کروں گا کل کے بچے کے آگے جو مجھے ابھی بھی قادیانی کہہ رہا ہے. تو اس کو جواب دینا پڑے گا کورٹ میں آ کے کہ اسلم علی تحریک نظام وسلم کا غازی کیسے قادیانی ہو سکتا ہے، تحریک ختم نبوت کا کارکن کیسے قادیانی ہو سکتا ہے. یہ کورٹ میں آ کے جواب دو. آپ بھی آؤ گے ساتھ میں. وہ آپ سے حق مانگ رہا ہے اپنی بہن اپنی بیوی کا، میرے سے نہیں مانگ رہا ہے. کہہ رہا میری سفارش کرو. بھائی میں کیوں کروں؟ اگر بیوی کو چاہیے تو بھائی سے لے لے اپنا حق. اور خود بھائیوں کا حق کھا کے بیٹھ گیا، اپنی بیوی کا حق لے گا تم سے. تو دو اس کو حق یار، تاکہ میرے خلاف بولنا چھوڑ دے. یہ مہربانی تو کرو. پراپرٹی میں سے اپنے باپ کی اس کو حصہ دو، اس کی بیوی کا. مجھے اپنی بیوی کا حصہ نہیں چاہیے. بغیر مکان کے بھی ہم سکون سے زندگی گزار رہے ہیں. اس کا گھر قبضہ باپ کا کر کے اپنا تو اپنی طرف سے تو حق نہیں دے رہا بھائیوں کو نہ بہن کو، اور آپ سے مانگ رہا ہے. تو دے دو اس کو حق یار، تاکہ میرے خلاف بولنا چھوڑ دے. یہ احسان تو مجھ پہ کم از کم کر دو یار. ہمیشہ آپ لوگوں کی ویسے جو ہے ذلت تو مجھے دے نہیں سکتے تم. ذلت اللہ کے ہاتھ میں، عزت بھی دونوں اس کے ہاتھ میں. اگر تم لوگوں کا بس چلتا تو میرا گھر بھی بگاڑ دیتے. 4 سال بغیر 20 بچوں کے کوئی گزار سکتا ہے؟ تو یہ تربیت ہے میرے ماں باپ کی. ورنہ طلاق کھلا تو معمولی بات ہے پاکستان میں. تمہاری ڈیمانڈ پوری نہیں کی تھی تو ناراض ہو کہ کھلا دے دو، طلاق دے دو. کیوں دے دوں بھائی؟ جیسے بھی ہے میرے بیوی بچے. تو 4 سال بغیر 20 بچوں کسی نے گزارے خاندان میں؟ یہ میں نے مثال قائم کی. اب یہ کہتے ہیں الطاف بھائی بن جاؤ تم بھی. انہوں نے طلاق دے دی تو وہ وجہ کچھ اور تھی. میں کیسے بن جاؤں؟ قائد کے برابر ہو سکتا ہوں میں اپنے؟ اس کی جوتی کے برابر نہیں ہوں اپنے قائد کی. تو شرم سے ڈوب مرو آپ لوگ یار. اتنی غلیظ زبان ہے یار ابھی بھی استعمال کر رہے ہو. لٹک جاؤ گے پھانسی پہ سب انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی میں تم سے اجازت چاہتا ہوں، اس کو دے دو بھائی اس کی بیوی کا حق، تاکہ میری جان چھوڑ دے. آپ کو اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اس کی بیوی کا جو حصہ بنتا ہے باپ کی جائیداد میں دے دو اس کو. سرخرو ہو جاؤ اللہ کے سامنے یار. میری بیوی کا نہیں تو مجھے چاہیے بھی. میری پنشن بھی بہترین گزارا ہو رہا ہے. لوگوں کی تنخواہ نہیں ہے اتنی میری پنشن ہے آج پرویز مشرف کی وجہ سے. 63,000 پنشن ہے ایک ورکر کی. تو لوگوں کی 20,000 کی نوکری نہیں مل رہی لوگوں کو. گھر بیٹھے پنشن سے میرا گزارا چل رہا ہے. میرے بچے کما رہے ہیں. مجھے ضرورت کیا ہے تم لوگوں کی ہیلپ کی، جو بھیک مانگوں آ کے تم سے. تو اس کو دے دو یار، اس کی بیگم کا حصہ دے دو، تاکہ میری جان چھوٹ جائے ان بغیر. تو اللہ تعالیٰ تم کو اس کا اجر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اب میں اجازت چاہتا ہوں. مجھے امید ہے کم از کم ایک بات تو مان لو اپنے بہنوئی کی بڑے کی، کہ اس بغیرت کو حصہ دے دو. مکان باپ کا قبضہ کر کے بھی کہہ رہا ہے بیوی کا حق چاہیے. یہ ہے انسان، یہ ہے مسلمان جو ہمارے خلاف فتوے دیتے ہیں. مفتی ہیں یہ. ہم قادیانی ہیں، تیرے سب تم کے قاضی ختم نبوت کے کارکن. ہم قادیانی ہیں، یہ مسلمان ہیں سر. ابھی سب لٹکیں گے. سب کو گھسیٹ لیا کورٹ میں نے. جعلی قاتلانہ حملے میں میرا نام لکھوا رہے ہو. کیا بگاڑ لیا میرا؟ کہہ رہے عامر نواز سے فون کرا دیں گے اپنے سرفراز میتھلوں سے. مجھے بتایا آئیوں نے دھمکیاں دے رہے ہیں سرفراز. اب میں نے کہا سرفراز میتھلوں سے پوچھتا ہوں کہ اپنے بھائی کے خلاف جو ہے اسٹیٹمنٹ دو گے کورٹ میں. عامر نواز سے پوچھتا ہوں کہ میرے خلاف گواہی دو گے جو ان دہشت گرد محسن ایڈوکیٹ بغیر کی حمایت کر رہے ہو. بین الاقوامی دہشت گرد، لاکھوں انسانوں کا قاتل. اگر وکلا بغیرت ہوگا میں تھوڑی ہوں گا یار. مجھے اللہ رسول کو جواب دینا. تو ہوش کے ناخن لو آپ لوگ یار. مسجد کو بیچ رہا ہے یار، شرم کرو. مسجد کو کیسے بیچ دو گے آپ دہشت گردوں سے ڈر کے؟ شرم کرو کچھ. مسجد کو تمہیں نہیں بیچنے دوں گا میں جب تک میں زندہ ہوں. ہاں مجھے مروا دو پھر مسجد بیچ دینا. اس کے ساتھ ہی میں تم سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.